صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کام ہو گیا تو چلا جاؤں گا۔ مسافر کسی کام کے لیے یا احباب کے انتظار میں 2-4 روز یا 13-14 دن کی نیت سے ٹھہرا، یا یہ ارادہ ہے کہ کام ہو جائے گا تو چلا جاؤں گا، دونوں صورتوں میں اگر آج کل کرتے برسوں گزر جائے، آج کل کرتے اگر برسوں گزر جائے، جب بھی مسافر ہی ہے نماز قصر پڑھے گا۔ ایک شرعی مسافر ہے، کسی کے یہاں رکا ہوا ہے یا کسی کام کے لیے، وہ شرعی مسافر ہے، وہ وہاں رکا ہوا ہے، وہ کسی کام کے لیے گیا تھا، اب اس نے سوچا کہ میرا کام 10 دن میں ہو جائے گا، 10 دن میں نہیں ہوا، پھر اس کو اور 10 دن رکنا پڑا، تو اب یہ پھر 10 دن میں نہیں ہوا، پھر اور 10 دن وہ رکا، تو ایسا کرتے کرتے اگر کئی کافی دن گزر جائے تب بھی وہ شرعی مسافر ہے، جب تک کہ وہ 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت ایک ساتھ نہ کر لے۔ مثال کے طور پہ کسی کے گھر کا کام چالو ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں سے وہ گیا ہے پچگنی، وہاں گھر بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، اب وہاں کام چالو ہے، 10 دن میں اس کا کام مکمل نہیں ہوا اور 10 دن اسے رکنا پڑا، تو اب وہ اور 10 دن رکے گا، تو ٹوٹل ایسے دیکھے جائے تو 20 دن ہو رہے، مگر وہ شرعی مسافر ہے، وہ نماز قصر پڑھے گا۔ عورت کے سفر کا مسئلہ۔ عورت کو بغیر محرم کے 3 دن تقریباً 92 کلومیٹر یا زیادہ کی راہ جانا جائز نہیں۔ عورت کو بغیر محرم کے 92 کلومیٹر تقریباً 92 کلومیٹر سے زیادہ کی راہ جانا جائز نہیں۔ عورت تنہا سفر نہیں کر سکتی۔ نابالغ بچہ، چھوٹا بچہ ہے نابالغ، یا معتوہ یعنی نیم پاگل کے ساتھ بھی سفر نہیں کر سکتی۔ ہمراہی میں بالغ محرم یا شوہر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ سفر کر رہی ہے تو ساتھ میں کسی بالغ محرم یا اس کے شوہر کا ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ جو ہے بھائی اپنے گھر کا خاص ڈرائیور ہے، اس کے ساتھ میں مطلب بھیج دیے، تو یہ شرعی مسافت عورت اس طریقے سے تنہا نہیں کر سکتی بغیر محرم کے۔ عورت مراہق قریب البلوغ لڑکا، مراہق وہ لڑکا جو قریب البلوغ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا مگر عمر ہو گئی ہے، 14 سال کا لڑکا، 14 ایئرس کا، 13 سال کا ہے، بالغ نہیں ہوا مگر عمر ہو چکی ہے، اب ہو جائے گا، وہ 15 سال کا لڑکا ہے نا۔ تو عورت مراہق یعنی قریب البلوغ لڑکا محرم قابل اطمینان کے ساتھ سفر کر سکتی ہے۔ مراہق بالغ کے حکم میں ہے، جو قریب البلوغ ہے لڑکا ہے نا۔ محرم کے لیے اب ایک اور ایک خاص بات، ماما بھی محرم ہے، چاچا بھی محرم ہے نا، سگا چاچا سگا ماما یہ محرم ہے، مگر محرم کے لیے ضروری ہے کہ سخت فاسق یعنی اعلانیہ کبیرہ گناہ کرنے والا نہ ہو، سخت فاسق، بے باک اور غیر مامون نہ ہو، یعنی اس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکے ایسا شخص ہو۔ محرم کے ساتھ سفر کر رہی ہے تو بھی وہ ایسا ہو کہ اس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکے۔ عورت کا سسرال اور میکہ۔ عورت بیاہ کر سسرال گئی اور یہی رہنے سہنے لگی تو میکہ یعنی عورت کے والدین کا گھر اس کے لیے وطن اصلی نہ رہا، سسرال آ گئی وہی رہنے لگی تو اب اس کا جو میکہ ہے، اس کے والدین کا گھر ہے، وہ اس کے لیے وطن اصلی نہ رہا۔
یعنی اگر سسرال 3 منزل یعنی تقریباً 92 کلومیٹر ہے، وہاں سے میکے آئی اور 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کی تو قصر پڑھے، اور اگر میکے رہنا نہیں چھوڑا، میکے میں ہی رہتی ہے، وہ سسرال شفٹ نہیں ہوئی بلکہ سسرال عارضی طور پر گئی، تو میکے آتے ہی سفر ختم ہو گیا، نماز پوری پڑھے۔ یہ سمجھیے کہ عورت نکاح کے بعد اگر اس کے سسرال میں رہنے لگی، وہی رہتی ہے، تو اب میکہ جو ہے اس کا اگر 92 کلومیٹر سے زیادہ دور کے فاصلے پر ہے، اب وہ وہاں آئی اور 15 دن سے کم ٹھہرنا ہے تو وہ قصر نماز پڑھے گی۔ اور اگر اپنے میکے میں ہی رہتی ہے نکاح کے بعد، کسی کام کے لیے سسرال گئی، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، ٹھیک ہے، اور شرعی مسافت ہے، 92 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے، تو سسرال میں وہ مسافر ہے اور اپنے میکے میں وہ مسافر نہیں ہے۔ کہاں وہ رہ رہی ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور وطن اصلی یہی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے ایک جگہ کو وطن اصلی بنا دیا، ٹھیک ہے، جسے کسی نے پونا کو وطن اصلی بنا دیا، اب وہ پونا پورا مہینے کے جو 28 دن وہ باہر سفر کر رہا ہے، پونا وہ 1 یا 2 دن کے لیے آ رہا ہے، تب بھی وہ نماز پوری پڑے گا کیونکہ وہ اس کا وطن اصلی ہے۔ یہی بات ہے وطن اصلی میں کہ جو آپ کا وطن اصلی ہے اس میں آپ نماز پوری پڑھو گے، چاہے آپ 1 دن کے لیے آ رہے ہو، 2 دن کے لیے آ رہے ہو۔ پورے 28 دن، 30 دن، 40 دن آپ سفر میں تھے، آپ 1-2 دن کے لیے آئے، پھر آپ کو سفر پہ جانا ہے، پھر آپ آئے، پھر سفر پہ جانا ہے، مگر آپ کا یہ وطن اصلی ہے تو یہاں آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ عرب ممالک میں ویزا پر رہنے والوں کا مسئلہ۔ آج کل کاروبار وغیرہ کے لیے کئی لوگ بال بچوں سمیت، یہ سننے والا مسئلہ ہے، بڑی توجہ سے سنیں، وہ بال بچوں سمیت، بیوی بچہ گھر سب ہے اس کا، آج کل کاروبار وغیرہ کے لیے کئی لوگ بال بچوں سمیت اپنے ملک سے دوسرے ملک منتقل ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس مخصوص مدت کا ویزا ہوتا ہے، مثلا عرب امارات میں، سب کنٹری کا الگ الگ رول ہوگا، مثال کے طور پر عرب امارات میں زیادہ سے زیادہ 3 سال کا رہائشی ویزا ملتا ہے۔ یہ ویزا عارضی ہوتا ہے، یہ ویزا عارضی ہے، 3 سال ہے، 1 سال ہے، 5 سال ہے، جو بھی اس کی لمٹ ہے، یہ عارضی ہے نا، اس کے بعد تو ختم ہو جائے گا نا وہ۔ یہ ویزا عارضی ہوتا ہے اور مخصوص رقم ادا کر کے ہر 3 سال کے آخر میں اس کی تجدید کرانی پڑتی ہے، اس کو رینیو کرانا پڑتا ہے۔ چونکہ ویزا محدود مدت کے لیے ملتا ہے، خاص مدت کے لیے ملتا ہے، لہٰذا بال بچے بھی اگرچہ ساتھ ہو، اس کی امارات میں مستقل قیام کی نیت بیکار ہے۔ یہ مخصوص مدت کا ویزا ہے، اب اپنی فیملی کو لے کر کے وہ وہاں چلا گیا اور یہ کہے کہ یہ میرا وطن اصلی، تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس ویزے کی ایکسپائری ہے نا، 3 سال بعد، 5 سال بعد، 1 سال بعد، پوری کی فیملی کو لے کے شفٹ ہو گیا تو بھی اس کو وہ اپنا وطن اصلی نہیں بنا سکتا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اور اس طرح خواہ کوئی 100 سال تک یہاں رہے، امارت اس کا وطن اصلی، امارات اس کا وطن اصلی نہیں ہو سکتا۔ یہ جب بھی سفر سے لوٹے گا اور قیام کرنا چاہے گا تو اقامت کی نیت کرنی ہوگی۔ مطلب یہ ادھر بھی مثال سے ہی بتا رہے ہیں، مثلا دبئی میں رہتا ہے اور سنتوں کی تربیت کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ تقریباً 150 کلومیٹر دور واقع امارات کے دارالخلافہ ابو ظہبی کا اس نے سنتوں بھرا سفر اختیار کیا۔ دبئی میں رہتا ہے، اس نے ابو ظہبی 150 کلومیٹر دور وہ گیا۔ اب دوبارہ دبئی میں آ کر اگر اس کو مقیم ہونا ہے، یعنی 15 دن یا اس سے زیادہ رہنا ہے، مقیم ہونا ہے تو 15 دن یا اس سے زیادہ قیام کی نیت کرنی ہوگی، ورنہ مسافر کے احکام جاری ہو گئے۔ اگرچہ اس کا گھر وہاں پر ہے، اس کے بیوی بچے وہاں پر ہیں، مگر اس کو 15 دن سے پہلے اگر باہر واپس سے جانا ہے تو اب وہ وہاں پر قصر نماز پڑھے گا، کیونکہ وہ اس کو اپنا وطن اصلی نہیں بنا سکتا۔ ہاں اگر ظاہر یعنی انڈرسٹوڈ پوزیشن یہ ہے، انڈرسٹوڈ حال یہ ہے کہ اب 15 دن یا اس سے زیادہ عرصہ دبئی میں ہی گزارے گا تو مقیم ہو گیا۔ اگر اس کا کاروبار ہی اس طرح کا ہے کہ مکمل 15 دن رات یہ دبئی میں نہیں رہتا، وقتاً فوقتاً شرعی سفر کرتا ہے، تو اس طرح اگرچہ برسوں اپنے بال بچوں کے پاس دبئی آنا جانا رہے، یہ مسافر ہی رہے گا، وہ اس کو اپنا وطن اصلی نہیں بنا سکتا، اس کی فیملی وہاں پر ہے۔
باہر گیا وہ آیا، باہر گیا وہ آیا، اپنی فیملی سے ملنے آ رہا ہے، مگر وہ 15 دن سے کم کے لیے آ رہا ہے، تو وہ وہاں پر قصر نماز پڑھے گا، وہ پوری نماز نہیں پڑھے گا، کیونکہ وہ اس کا اپنا وطن اصلی نہیں بنا سکتا۔ اس کو نماز قصر کرنا ہوگا۔ اپنے شہر کے باہر دور دور تک مال سپلائی کرنے والے اور شہر بہ شہر ملک بہ ملک پھیرے لگانے والے اور ڈرائیور صاحبان وغیرہ ان احکام کو ذہن میں رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی